میلاد کا جلوس بڑے ادب و احترام کے ساتھ نکالے. ڈی جے، باجے گاجے، آتش بازی کی جلوس میں ہرگز اجازت نہیں ہے. علماء کرام کی اپیل. 26 اگست بروز چہارشنبہ منائے جا رہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر نوری فاؤنڈیشن علماء فیڈریشن کی ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی. بنگلور کی مسجد خضر میں ہوئی پریس کانفرنس سے مولانا غلام مختار قادری، مولانا مفتی سید ذبیح اللہ، مولانا سید امداد اللہ و دیگر علماء کرام نے خطاب کیا. جنوبی ہند نیوز رپورٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس مبارک محفل میں ہم لوگ شامل ہیں، یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے. ابھی جو 26 اگست کو 1501 میلاد النبی کا موقع آ رہا ہے، پوری دنیا میں، ہندوستان میں بھی اور بنگلور شہر میں بھی تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق جلسہ جلوس کا اہتمام کرتے ہیں. بنگلور شہر میں بڑے پیمانے پر جلوس اور جلسہ کا اہتمام ہوتا ہے. ہم جس آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، غلام اور نام لیوا ہیں، ان کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دوسروں کے لیے امن اور رحمت کا پیغام دیا ہے. ہم اس عظیم الشان پیغمبر کی میلاد مناتے ہیں جو عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے اور جن کی تعلیمات رحمت نے اس دور میں بھی زبردست انقلاب پیدا کیا، اور آج بھی ان تعلیمات کو عام کر کے ہم دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. عرب کی ایسی قوم کو جہاں ہر برائی موجود تھی، اپنی صحبت سے، اپنی تعلیمات سے اور اپنی عملی زندگی سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا انقلاب برپا کیا ہے. آپ سب کے لیے رحمت بنے، امن و انصاف کا اور عدل کا پیکر بنے. ہم اس عظیم الشان نبی کی میلاد مناتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو جلوس نکالتے ہیں اس میں اسلامی آداب اور اخلاق کا بھرپور مظاہرہ کریں. راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے تو ہم راستے میں جلوس نکالتے وقت کسی کے لیے مصیبت اور تکلیف کا باعث نہ بنے. ہم ادب احترام کے ساتھ منظم انداز میں راستے کے ایک سائڈ سے چلیں تاکہ ضرورت مند ہو، خواتین ہو، بیمار ہو، ایمرجنسی سروس ہو تو ان سب کے لیے سہولت ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی دعائیں دی ہیں. آپ نے طاقت کے ذریعے، ہتھیار یا تلوار کے ذریعے اسلام نہیں منوایا، نہیں پھیلایا، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ نے دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے اور آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، کسی کی ہلاکت کی دعا نہیں مانگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم جلوس کو عشق رسول کے مظاہرہ کا ایک ذریعہ بنائیں. ہم نعت پڑھتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے جلوس میں شامل ہوں. اسلامی وضاقت کے ساتھ باوضو شامل ہوں. نماز کے اوقات میں ہم نمازوں کی پابندی کریں. بلا وجہ چوراہوں میں، اہم مقاموں میں جلوس کو روک کر دیر لگانا اور وہاں کرتب بازی کرنا یا ڈنڈے بازی کرنا یا تلواریں لہرانا یا اس طرح کی باتیں جو عام طور سے لوگ فلموں وغیرہ میں کرتے ہیں، آتش بازی کرنا یا پٹاخے وغیرہ پھوڑنا، ان سب
سے ہم کو مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ خدارا ہندوستانی حالات ٹھیک نہیں ہے، ایسے موقع پر حضور کی تعلیمات کا ہم کو مظاہرہ کرنا چاہیے، عملی مظاہرہ، کہ ہم پرسکون رہیں، ہم دوسروں کے لیے رحمت بنے، زحمت نہ بنے، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہمارے مذہب نے تو بڑی اچھی تعلیم دی ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور جب راستے میں چلیں تو بلا وجہ نہ تو اتنی سپیڈ سے جائیں کہ دوسرے ڈر جائیں، نہ اتنی دھیمی رفتار میں چلیں کہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف ہو، اور راستہ پبلک کے استعمال کے لیے ہے، ہر طرح کے ضرورت مند لوگ رہتے ہیں، تو ہمیں اس کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے، اور اپنی گاڑیاں ہم صحیح جگہ پارک کریں۔ جلوس کے بعد پھر ہم جب جلسہ گاہ میں جاتے ہیں تو ادب و احترام کے ساتھ علماء کرام کے بیانات سنیں۔ مجھے امید ہے کہ ہماری قوم موجودہ حالات سے واقف ہے اور زیادہ ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر لوگ بڑے عشق و عقیدت کے ساتھ جلوس میں، جلسہ گاہ میں شامل ہوتے ہیں۔ چند سرفرے لوگ ہیں جو ڈی جے بجا کر، ڈانس کر کے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، دوسروں کی دیکھا دیکھی۔ عید میلاد النبی کے جلوسوں کو ناچ گانے، تماشا کرنے، کھانے پینے کا اور بےہودگی کا مظاہرہ کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ مجھے امید ہے کہ جلوس کمیٹی والے، جتنے بھی میلاد اور جلوس کمیٹی والے ہیں، اگر یہ سختی کے ساتھ اپنے متبعین کو، اپنے فالوورز کو اور اپنے منتظمین کو اگر یہ سخت پیغام دیں اور پر کنٹرول کریں، تو مجھے امید ہے کہ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اور عمدہ پیمانے پر یہ جلوس نکالا جا سکتا ہے، جلسے کا اہتمام ہوتا ہے۔ جلسوں میں بھی چاہیے کہ ہم اس کو سیاست کا اکھاڑا نہ بنائیں، بلکہ جو دور دور سے بڑے علماء کرام کو بلاتے ہیں، ان کو حضور کی سیرت پر، حضور کے اخلاق پر، حضور کی تعلیمات رحمت پر خوب بولنے کا موقع دیں، اور جب ان کا بیان چلے تو کسی لیڈر کے آنے جانے پر ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور ہر سال کچھ نہ کچھ نیا پیغام میلاد کے جلسوں سے دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو حضور کا جلوس، جلسہ اور حضور کے عشق و محبت کا بھرپور مظاہرے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو دولت ایمان و عمل، عقیدے کی صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ آج یہ شہر بنگلور کے علماء اہل سنت و جماعت کا ایک مشترکہ پریس کانفرنس، جو سالانہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو نہایت اس کو احتشام کے ساتھ نکلتا ہے، اس کے متعلق جلوس نکالنے والے اور جلوس میں شرکت فرمانے والے تمام احباب اہل سنت سے چند پرخلوص گزارشات کے تعلق سے ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پوری کائنات کا وجود ہمارے آقا و مولا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہوا۔ سرکار کی ولادت کی خوشیاں صرف روئے زمین پر نہیں بلکہ آسمان دنیا پر بھی بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جب سرکار معراج شریف تشریف لے گئے تو آسمانوں پر سونے کے ستون کو دیکھا۔ جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل، یہ سونے کے ستون کیسے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، اس وقت فرشتوں نے آپ کی ولادت کی خوشی میں سونے کے ستون آسمان دنیا پر سجائے تھے۔ لہذا عاشقان رسول اس دنیا میں جو ہے اپنے آقا کا میلاد بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ ہر جگہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ لا علمی کی وجہ سے خامیاں بھی آ جاتی ہیں۔ انہی چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء اہل سنت شہر بنگلور نے یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ
پیغام محبت کو عوام تک پہنچایا جائے تاکہ وہ اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکے۔ اس کے تعلق سے یہ چند باتیں اس میں رکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات نماز کی ہے۔ نماز فرض عبادت ہے اور جلوس مستحب ہے۔ جلوس کے دوران نماز کے اوقات کا خاص لحاظ خیال رکھا جائے تاکہ جو نماز اپنے وقت پر ادا ہو جائے اور جلوس بھی اپنے وقت پر مکمل ہو سکے۔ جو جلوس نکالنے والے افراد ہیں ان سے پرخلوص گزارش یہ ہے کہ جس راستے سے جلوس گزرے، اذان کا وقت ہو، اذانیں ہوں، جو مساجد راستے میں پڑے اگر اذانیں ہوں تو اس وقت اپنے لاؤڈ اسپیکروں کو وہ بند کر دیں، خاموشی کے ساتھ اذان کا جواب دیتے ہوئے اپنے جلوس کو آگے بڑھاتے جائیں، اور جب نماز کا وقت آ جائے کوشش کریں کہ باجماعت نماز ادا ہو جائے، اور اگر آگے بڑھنے کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جائے تو فی الحال بہرحال نماز اپنی وقت پر ادا کر لیں اور پھر اس کے بعد جلوس میں شریک ہو جائیں۔ دوسرا جو ہے جلوس کے شرکاء کا جو انداز ہے وہ نرم ہونا چاہیے، خوش اخلاق ہونا چاہیے، پرامن ہونا چاہیے۔ راستے میں شور شرابہ نہ ہو، آپس میں جو ہے بد کلامی نہ ہو، ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناچاکی نہ ہو، لہذا اپنے آپس میں پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے ہوئے جلوس کو آگے بڑھائیں، اور اس بات کا بھی لحاظ خیال رکھیں کہ آگے بڑھنے میں ایک ٹکڑی دوسری ٹکڑی سے آگے بڑھنے کے چکر میں جلوس کے راستے کو خراب نہ کریں۔ جہاں جہاں سے جلوس گزرتا ہو وہاں کے احباب سے گزارش یہ ہے کہ جلوس کے راستوں کو صاف ستھرا رکھیں، اور جلوس میں گزرنے والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اشیاء خوردنی جو ساتھ میں لے کر کے چلتے ہیں، کھلاتے پلاتے چلتے ہیں، کھا پی کر ایسے ہی راستوں پر نہ پھینک دیں کہ جو بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی تکلیف کا باعث بنے۔ راستہ چلتے وقت ایسے نعروں سے پرہیز کریں جس سے جو غیر شرعی نعرے ہوں یا جس سے ملک کے امن و امان کو کوئی خطرہ لاحق ہو، ایسے نعروں سے بھی آپ پرہیز کریں، اور برادران وطن کے جذبات کا بھی بھرپور لحاظ خیال رکھا جائے تاکہ ہمارے کسی قول و فعل سے، عمل و کردار سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے نبی عالم انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے، پوری عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے، اور انسانیت جو ہے اشرف المخلوقات میں شامل ہے تو اس کے لیے بدرجہ اولا رحمت ہے سرکار کی ذات۔ تو لہذا سرکار نے جو پیغام امن و امان عالم انسانیت تک پہنچایا ہے اسے ہم اپنے قول و فعل سے، عمل و کردار سے بہرحال اسے پہنچانے میں پورا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جلوس کے دن پاک صاف کپڑے پہن کر، زیادہ بہتر ہے کہ سفید کپڑے زیب تن کیے جائیں، عطر سے معطر ہوں، اور آنکھوں میں سرما لگائیں، سر پر امامہ سجائیں، ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے، نعت و منقبت پڑھتے ہوئے، بہت احترام کے ساتھ راستے سے نکلنے کی کوششیں کریں تاکہ آپ کو دیکھ کر دنیا درس عبرت حاصل کرے، اسلام کی حقانیت کو پہچانے، اسلام کے امن و عافیت و سلامتی کو پہچانے، اور آپسی رواداری کو جو ہے اچھی طرح سے جان کر وہ اسلام کے قریب ہو سکے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ لوگوں کو حضور کی سیرت طیبہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے روشناس کرانے کا ذریعہ بھی ہونا چاہیے۔ لہذا یہ وہ چند باتیں ہیں، اور اس میں جس راستے سے جلوس گزرے اس راستے میں اگر ون وے ہے تو ہمیں آدھا راستہ اختیار کریں، آدھا راستہ راہگیروں کے لیے، راستہ گزرنے والوں کے لیے چھوڑ دیں، اور یہ جو جلوس کا جو راستہ ہے، جو جلوس کی ٹکڑیاں جہاں جہاں سے آ رہی ہیں ان جلوس کے ذمہ داروں سے پرخلوص گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے جلوس کو کنٹرول میں رکھیں، اور نوجوانوں کو کنٹرول میں رکھیں، بچوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ زیادہ چھوٹے بچوں کو جلوس میں جو ہے اگر لے کر کے آئیں تو انہیں ان کا لحاظ خیال رکھیں، کہیں وہ بچے گم نہ جائیں، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں جو بعد میں ایک اذیت کا باعث بن سکے۔
لہذا راستے میں اگر ایمبولینس گزر رہی ہے تو ایمبولینس کے لیے راستہ چھوڑ دیں، کوئی بیمار ہے، کوئی جو ہے ایمرجنسی میں کہیں جانا ہے تو اس کے لیے راستہ چھوڑ دیں، راستے کو تنگ نہ کریں۔ اپنا جلوس اگر 2 سائڈ کا راستہ ہے تو ایک سائڈ پر گزاریں، اور اگر ایک ہی سائڈ کا راستہ ہے تو اس میں بھی آدھا راستہ کر دیں، اور گاڑیوں کو بھی آگے پیچھے، موٹر سائیکلوں کو بھی جو ہے اس طرح سے نہ دوڑائیں جس سے کہ جلوس میں چلنے والوں کے لیے کوئی تکلیف کا باعث ہو۔ اور ساتھ ساتھ اہم بات یہ بھی ہے کہ جو حضرات جھنڈے لے کر، بینر لے کر، پوسٹر لے کر کے چلتے ہیں راستوں میں، جلوس میں، ان کے لیے یہ خاص بات یہ ہے کہ وہ ان جھنڈوں پر جو لکھا ہوا، کہ بھی کسی جگہ کلمہ طیبہ لکھا ہوتا ہے، کہیں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہوتا ہے، کہیں اور دیگر اسلامی جو ہے قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں یا حدیث مبارکہ ہوتے ہیں، وہ بچوں کے ہاتھ میں نہ دیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر پیروں میں آ جائے۔ یا گاڑیوں پر جو بینر باندھتے ہیں وہ لوگ اس بات کا لحاظ خیال رکھیں کہ اس پر کوئی بچہ چڑھ کے نہ بیٹھے، اس کے جوتے وہاں نہ لگے، اس کے پیروں سے نہ لگے۔ ادب و احترام کا بھرپور لحاظ خیال جو ہے اپنے جلوس کے اندر یہ احباب رکھیں۔ اور جو حضرات لنگر تقسیم کرتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں، ان سے بھی ہماری یہ پرخلوص گزارش ہے کہ وہ پھینک کر کے نہ دیں۔ رزق کی بے حرمتی یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ آپ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ شرکائے جلوس کو یا چھوٹے بچوں کو اگر آپ دینا چاہتے ہیں، سکون کے ساتھ آپ بانٹیں، اور اسے چھتوں سے پھینک کر کے نہ دیں۔ وہ ہوتا ہی ہے کہ چھتوں سے پھینکتے ہیں، ہلڑ بازی ہو جاتی ہے، کسی کے ہاتھ میں آتا ہے، کسی کے ہاتھ سے چھوٹ کر نالی میں گر جاتا ہے، تو یہ رزق کی بھی بربادی ہے جو اسلام جو ہے اسے پسند نہیں فرماتا۔ یہ چند باتیں ہیں جو باقی کی انشاءاللہ ہمارے علماء اکرام اس پر توجہ ڈالیں گے، اور یہ مشترکہ طور پر جو ہے علماء اکرام نے اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھایا، اس قدم کو اٹھایا ہے۔ لہذا ہماری جملہ مومنین سے، مسلمانوں سے جو جلوس کے شرکاء ہیں، ان سے یہ پرخلوص گزارش ہے کہ ان ہدایات پر جو ہے بھرپور لحاظ خیال رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید میلاد کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور یہ سعادتیں، یہ برکتیں ہمیں اور ہماری نسلوں کو جو ہے جب تک ہم زندہ رہیں اور ہمیں اس سے فیضیاب فرماتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں ڈاکٹر مولانا سید امداد اللہ قادری رضوی نوری شاہدی، پروفیسر جامعہ العلوم پی او کالج اور خطیب و امام مسجد محلہ نال بنواری، سٹی مارکیٹ، بنگلور۔ سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو، بالخصوص عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات نے مجھ سے قبل سنا، اور یہاں ہم لوگ علماء اہل سنت، علماء بنگلور آج ایک اہم میٹنگ کے لیے ہمارے نوری فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام، نوری فاؤنڈیشن علماء فیڈریشن کرناٹک کے زیر اہتمام ہم لوگ یہاں سب جمع ہوئے۔ تو میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پورے بر صغیر میں اللہ کے فضل سے، چاہے ہندوستان ہو یا بیرونی ممالک ہوں، ہر طرف، ہر جگہ جب 12 ربیع النور کا دن آتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، عاشقان مصطفیٰ جلسے و جلوس منایا کرتے ہیں۔ تو میری ہر سال یہ گزارش رہتی ہے، اور ہم سب علماء اہل سنت کی ہر بار یہ ہماری عوام سے جو ہے درخواست رہتی ہے کہ جب آپ جلوس میں تشریف لے جائیں، جلسہ گاہ میں شرکت کرنے کے لیے، تو جلوس میں جانے کے کچھ آداب ہیں۔ بس میں اپنی تقریر کو لمبا نہ کرتے ہوئے مختصر یہ قول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، من قصد الی مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد قصد الی روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، بہت اکابر علماء اور بہت اکابر بزرگوں میں سے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے
रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद की तरफ जाने का कस्द किया तो उसका जाना सिर्फ वो मीलाद की महफिल के लिए नहीं है, बल्कि उसका जाना जन्नत की टुकड़ियों में से एक टुकड़ी की तरफ या जन्नत की जो है जमीन में से किसी एक जमीन की तरफ जाने का मतलब है। तो जब वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के लिए जुलूस के साथ जा रहा है तो ये सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम उलमा अहले सुन्नत हो या कायदाने अहले सुन्नत हो या हमारी अवाम अहले सुन्नत है, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम जुलूस का भरपूर ख्याल रखें, अदब एहतराम के साथ इसे निकालने। और वो जुलूस हमारा होना चाहिए कि जिस जुलूस को देखने के बाद हमारे गैर मुस्लिम भाई ये कहें कि वाकई ये आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, ये हकीकत में मुसलमान हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने अंदर अपनाए हुए हैं। तो बस मैं ये चाहता हूं कि तमाम हमारी अवाम अहले सुन्नत और जहां कहीं जुलूस निकाला जा रहा है वो इन बातों का खास ख्याल रखें कि वो दिन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का दिन है। We call the day as the peace day and the prosperity day, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam has come on this earth to just distribute the peace and harmony amongst all the people. So we should gather, we should go in a very particular way, in very disciplined way, and we should just make sure that none of the disturbances should be happen by us. मैं ये कहूंगा कि आप दरूद पढ़ते हुए जाएं, अमामा बांध कर जाएं, साफ सुथरे कपड़े पहन कर जाएं। डीजे जो इसकी वजह से लोगों को हार्ट के आर्जे शुरू हो जाते हैं, उन डीजों से बाकायदा परहेज करें। आपको ये चाहिए तो आप नात के लिए जो है किसी को रख लें, माइक के जरिए से नात पढ़ें, और जगह जगह जहां जुलूस जाता है वहां क़ियाम होता है, वहां पर आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। यह एक ऐसा तरीका है कि जहां आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपके जुलूस का डिसिप्लिन भी नजर आएगा और गैरों को आपका जो है और आपके दीन की बात भी समझ में आएगी और हुजूर की सीरत से भी आप आगाह करते हुए नजर आएंगे। और मैं गुजारिश करूंगा ये ट्रैफिक पुलिस के लिए कि वो हमारा भरपूर सहयोग करें और हमारा जो है साथ दें, और खासकर हमारे लोगों से मैं हमारे जुलूस के निकालने वाले अवाम से और अहले सुन्नत से गुजारिश करूंगा कि आप एक तरफ से चलें और जो है बीच में रोडों को जाम या ब्लॉक हरगिज न करें। और जैसे कि आपने सुना कि एम्बुलेंस को जाने की भी जरूरत होती है तो परेशानियां होती हैं। हम जब जुलूस निकालते हैं या जलसा करते हैं तो किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि हम इसलिए करते हैं कि हम अपने इश्क को और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगाम को लोगों तक काम करें। अल्लाह ताला हम सबको इसे समझने की और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें इस पर मुस्बत काम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व सहबिही कुल्लिहिम अजमाइन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, नूरी फाउंडेशन उलमा फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम आज यहाँ पर शहर बेंगलुरु के मुख्तलिफ मसाजिद और मुख्तलिफ तंजीमों से जुड़े हुए जलीलुल क़द्र उलमा इकराम की प्रेस मीट हो रही है, जिसके ज़रिए से अवाम अहले सुन्नत को बिलखुसूस ये पैगाम दिया जा रहा है कि जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से की जाने वाली जुमला कार्रवाइयों को शरीयत के दायरे में रहकर करें और ऐसा कोई अमल या ऐसे कोई अखलाक का मुजाहरा ना किया जाए कि जिसकी वजह से लोग इस्लाम और तालीमात इस्लाम पर अंगुश नुमाई करें। यहाँ पर मैं एक बात तमाम अवाम अहले सुन्नत और बिलखुसूस नौजवानान अहले सुन्नत से अर्ज करना मुनासिब समझ रहा हूँ, और वो ये है कि आज हम अहले सुन्नत व जमात के नौजवानों में बिलखुसूस और इन नौजवानों के एक बड़े तबके में बिलखुसूस बदअमली और बद अखलाक़ी बहुत कसरत से पाई जा रही है, जिसका एक बुनियादी सबब यह है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद तो मनाते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क़ व मोहब्बत के नारे तो बुलंद करते हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सीरत मुबारका है उससे हम उसे जानने, पढ़ने और सीखने और उसे समझने से कोसों दूर हैं।
تو جتنا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جانیں گے، سیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اسے اپنی زندگی کا جزو لا ینفک بنائیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی خصوصی مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مہینے میں، ربیع النور شریف کے اس مبارک ماہ میں، آپ کثرت کے ساتھ سیرت النبی کو پڑھیں، سیرت النبی کا مطالعہ کریں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو پڑھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری ایک اہم گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی نوجوانان اہل سنت اور احباب اہل سنت جلوس کے نام پر یا میلاد کے نام پر جو بھی اپنے اپنے محلوں میں کارروائیاں کر رہے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ کا ہر عمل صرف اور صرف رضائے الہی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی ہی کی خاطر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں پر فلاں محلے میں فلاں نوجوان یہ کر رہے ہیں تو ہم اس محلے کے نوجوان ان سے آگے بڑھ کر کچھ کریں گے، تو اس طرح نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے آپ کا عمل نہ ہو، بلکہ آپ کچھ بھی کریں فقط اللہ کی رضا حاصل کرنے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے ہی کی خاطر کریں، تو یہ خلوص اور یہ آپ کی للہیت ہی آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو بنا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی الحمدللہ، آج نوری فاؤنڈیشن علماء فیڈریشن کی ایک پریس میٹ یہاں پر منعقد ہوئی، جس میں شہر بنگلور کے بڑے اکابر علماء تشریف لائے اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہر سال جو جلوس نکلتا ہے اس میں جو بھی خرافات ہوتے ہیں اسے روکا جائے۔ یہ میں تمام لوگوں سے، جو بھی علماء اکرام تشریف لائے، سب سے پہلے ان کا شکر گزار ہوں اور ساتھ ساتھ میں میڈیا کا بھی مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور تمام جو عوام اہل سنت ہے اور جلوس کے قائدین ہیں ان سے ہم سب یہ اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اگر سے ہم چاہیں تو جتنے بھی قائدین ہیں جو بھی جلوس کو لے کے چلتے ہیں وہ چاہے تو اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ پچھلے سالوں سے اس میں تھوڑا سدھار آ رہا ہے، انشاءاللہ آج کے اس پریس میٹ اور یہ علماء کے پیغام ہم عمل کریں گے تو اور اس میں سدھار آ جائے گا۔ یہ قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو بھی دینی پروگرامز ہیں اسے خرافات سے پاک رکھے، اور خاص کر بالخصوص نوجوان جو ہمارے ہیں وہ اس دن جذبات میں آ جاتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ جذبات میں نہ آئے۔ اور علماء اکرام کے ساتھ ایک بات میں اور ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا ہمارے پاس ترنگا ہے اور میلاد کی جھنڈیاں اسی کو لہرائیں، دوسرے ممالک کے جھنڈے جذبات میں آ کر نہ لہرائے، جس سے ہمارے ملک کی امن و سلامتی میں خرافات ہے۔ اور ہم وطن بھی بہت ہیں جو مسلمانوں سے کے ساتھ ساتھ وہ بھی میلاد کی خوشیوں میں، ہماری تمام عید اور ہمارے تہواروں میں ساتھ رہتے ہیں، تو ہم یہ پیغام ان کو بھی دے کر، اور خاص کر سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کرنے کا یہ بہت ہی پیارا موقع رہتا ہے میلاد کا وقت، تو ہم لوگ حضور کی سیرت کو ان کے سامنے جتنا ہو سکتا ہے، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو، بکس کے ذریعے ہو، بکلیٹس کے ذریعے ہو، حضور کی سیرت کو پیش کیا جائے۔ اور دنیا بھر میں میلاد تو مناتے ہیں، اور نوری فاؤنڈیشن تقریباً 10 سال سے اس دن کو ورلڈ پیس ڈے کا نام دیا ہے، یعنی کہ عالمی یوم امن کا نام دے کر منا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو گزارش ہے کہ اسی پیغام کو ساری دنیا میں پھیلائیں کہ حضور تشریف لائے ہیں تو امن کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی پیغامات آج علماء دیے ہیں، صرف یہ ایک کان سے سن کر ایک کان سے چھوڑنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے، یہ علماء ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہیں، الحمدللہ شہر کے اکابر علماء یہاں تشریف فرما ہے، ان کے پیغام کو راہ ہدایت سمجھ کر اور اپنے اوپر یہ واجب کر لیں کہ اس حکم کو ہم لوگ عمل کریں گے۔ میں تمام سے پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم جو بھی علماء نے یہاں پہ اپنے ارشادات سے ہم لوگوں کو نوازا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ الخیر، السلام علیکم۔